نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 326 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ عام طور پر لوگوں کی زبانوں پر یہ جملہ رہتا ہے کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، تو اس جملے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ وضاحت مطلوب ہے۔ جواباً عرض ہے کہ اس جملے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت کی بات ہو، پریشانی کا عالم ہو، تو مذہب دیکھ کر مدد نہیں کی جائے گی، بلکہ انسانیت کے اعتبار سے سبھی لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا جائے گا۔ چنانچہ اسلام بھی اسی کی تعلیم دیتا ہے کہ اگر کوئی پڑوسی ہو تو چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے گا بحیثیت ایک انسان کے۔ اسی طرح کوئی کمزور ہے، اپاہج ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، تو اس کی مدد کرنے میں مذہب نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ انسانیت کے اعتبار سے اس کا ساتھ دیا جائے گا اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے گا۔ لیکن اگر اس جملے سے مراد یہ ہو کہ انسان جو آپس میں مل کر کوئی بات طے کریں وہ مذہب سے بالاتر ہے اور مذہبی تعلیم کے مقابلے میں انسانوں کی طے کردہ باتوں کو ترجیح ہوگی، تو یہ بات دین اسلام کے مقابلے میں درست نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان کو اپنے خالق و مالک کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، جبھی وہ انسان کامیاب کہلائے گا۔ گویا کہ دین اسلام انسانیت کے تابع نہیں ہے، بلکہ انسانیت دین اسلام کے تابع ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا تو ہم نے ان کو یہ ہدایت دی تھی کہ میری طرف سے تمہارے پاس جو ہدایت پہنچے گی، یعنی رسولوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، تو جو میری ہدایتوں کی تابع داری کرے گا وہ تو کامیاب ہوگا، اور جو میری ہدایات کی پاسداری نہیں کرے گا عقیدے اور عمل میں، تو وہ ناکام انسان ہے، اس کو سزا سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس لیے اس جملے کا یہ مطلب لینا کہ دین اسلام کے مقابلے میں انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین اور دستور ان کو ترجیح دی جائے گی اور دین اسلام کو نظر انداز کر دیا جائے گا، تو کوئی مسلمان اس کو قبول نہیں کر سکتا۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ انسانیت کے بارے میں دین اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں ان سے بہتر کوئی تعلیم نہیں ہو سکتی۔ انسانیت حقیقت میں انسانیت جبھی سمجھی جائے گی جب وہ قرآن و سنت سے ماخوذ ہدایات کی پابندی کرے، اس کے بغیر نہیں۔ اس لیے اس جملے کو اس انداز میں نہیں بولنا چاہیے کہ یہ دین کے بالمقابل آ جائے۔ ہاں، مدد کے اعتبار سے آدمی کو ضروری نہیں ہے کہ مذہب کی پابندی کرے، بلکہ سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، یہی ہمارا مذہب ہمیں سکھلاتا ہے۔
پوچھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اگر کوئی ترجمہ یہ کرے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے، سب پر مہربانی کرنے والا ہے، تو یہ ترجمہ درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، یہ ترجمہ بھی درست ہے، اور مہربانی دونوں طرح کی ہو سکتی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے مہربانی، اس میں تو مسلم غیر مسلم سب شامل ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فیض یاب ہو رہے ہیں، لیکن اخروی اعتبار سے رحمت کے مستحق صرف اہل ایمان ہوں گے، یہ اسلام کا عقیدہ ہے۔ پوچھ رہے ہیں کہ آج کل ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے کہ آنے والی 7 ستمبر کو چاند اور سورج دونوں کو گرہن ہوگا، اور اس ویڈیو میں بطور خاص یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنی بھی حاملہ خواتین ہیں ان کو بالکل سیدھے لیٹے رہنا ہے اور کوئی کام نہیں کرنا اور گھر سے باہر نہیں جانا، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ سورج گرہن ہو یا چاند گرہن، یہ سب اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس کے مطابق یہ چیزیں انجام پذیر ہوتی ہیں، لیکن یہ کہنا کہ اگر حاملہ خاتون کام کرے گی تو اس کو نقصان ہوگا اور اسے لیٹے رہنا چاہیے اور گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ کسی حدیث میں یا آیت میں ایسی کوئی ہدایت نہیں دی گئی، بلکہ دور نبوت میں یہ واقعہ پیش آیا کہ جس دن حضرت ابراہیم جو نبی اکرم علیہ السلام کے صاحبزادے تھے ان کی وفات ہوئی، اسی دن سورج گرہن ہو گیا، تو لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ یہ گرہن جو ہوا یہ حضرت ابراہیم کی وفات کی وجہ سے ہوا، تو نبی اکرم علیہ السلام نے اس خیال کی تردید فرمائی اور فرمایا ان سب وجوہات کی وجہ سے یہ واقعات پیش نہیں آتے ہیں، تو کسی مسلمان کو ایسی بدعقیدگی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ ایک شخص مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، وہ دین اسلام کی نعمت سے فیض یاب ہوتا ہے اور وہ اگرچہ عمل میں کمزور ہو لیکن بالآخر ایمان کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ دوسری طرف ایک غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہونے والا شخص ہے اور وہ اپنے کفر کی بنا پر آخرت میں سزا سے دوچار ہوگا اور جہنم کا مستحق بنے گا، حالانکہ ان دونوں کی پیدائش اپنے اختیار میں نہیں ہے، تو پھر انجام کے اعتبار سے دونوں میں فرق کیوں رکھا گیا ہے؟ یہ سوال انہوں نے پیش کیا ہے، اور بہت سے لوگ ایسی باتیں سوچا بھی کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل سے نوازا ہے، اور اس عقل سے کام لیتے ہوئے صحیح راستہ اختیار کرنا اس پر لازم ہے۔ خاص طور پر اپنے خالق کو پہچاننا ہر عقل مند پر اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کو پہچانے، اور جو شخص خالق کو پہچانے بغیر زندگی گزارتا ہے وہ کامل عقل مند نہیں کہلایا جا سکتا، اور جو بھی عقل سے کام لے گا وہ ضرور اس بات پر یقین کرے گا کہ اس کائنات کا چلانے والا اور پیدا کرنے والا تنہا ایک ہے، اور وہی اللہ تبارک و تعالی ہے، ہمارا وہی خالق و مالک ہے۔ تو جو شخص کہیں بھی پیدا ہو، اگر اس کے دل میں یہ بات پیدا نہ ہوئی کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے، تو آخرت میں اسی پر گرفت ہوگی، اور جب اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کی معرفت
اور اس کی ذات کا یقین آئے گا تو وہ ضرور رسولوں کی طرف رجوع کرے گا، اور خاص طور پر آخری رسول خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا۔ اگر وہ نہیں ایمان لاتا ہے تو وہ اللہ کی نظر میں قصوروار ہے، چاہے اس کی پیدائش کسی بھی گھر میں ہوئی ہو۔ اسی طرح جو آدمی کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، اس پر لازم ہے کہ وہ اسلام پر اور ایمان پر آخر دم تک ثابت قدم رہے۔ تو جو غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوا، اس کا امتحان یہ ہے کہ وہ اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرے، دین صحیح کو اختیار کرے۔ اور جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، اس کا امتحان یہ ہے کہ وہ تا دم آخر اسلام پر قائم رہے اور کفر اور ارتداد کا راستہ اختیار نہ کرے۔ اس لیے کہ بہت سے لوگ مسلمان گھر میں پیدا ہونے کے باوجود نعوذ باللہ اپنی نادانی کی وجہ سے غلط راستے پر چل پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اور یہ کہ کون کس کے ہاں پیدا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے، اس میں کسی کو دخل دینے یا چوں چرا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ایک شخص سے سودا کیا اور وہ شخص قیمت ادا کرنے کے وعدے پر گھر چلا گیا، اور 3 دن کے بعد واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام اسی جگہ پر اس کے انتظار میں تشریف فرما ہے۔ تو یہ واقعہ درست ہے یا نہیں؟ اگر درست ہے تو اس درمیان میں آپ نماز پڑھنے یا کھانا کھانے یا دیگر ضروریات کے لیے تشریف لے گئے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ واقعہ سنن ابی داؤد میں موجود ہے۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن ابی الحمصا رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر علیہ السلام کی نبوت ملنے سے پہلے ایک بیع کا معاملہ کیا تھا، اور آپ کی کچھ رقم میرے اوپر آتی تھی، وہ مجھے ادا کرنی تھی۔ تو میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں ابھی آتا ہوں، لیکن میں جب گیا تو بھول گیا۔ 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ اسی جگہ پر تشریف فرما ہیں۔ لیکن اس روایت میں دن کا لفظ نہیں ہے بلکہ صرف ثلاث کا لفظ ہے۔ اب یہ 3 گھنٹے کا پر بھی محمول ہو سکتا ہے اور 3 دن پر بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال جب وہ واپس آئے تو حضور نے فرمایا کہ میاں میں یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، 3 سے تم نے مجھے بہت پریشانی میں ڈال دیا۔ یہ روایت ابو داؤد میں 4996 نمبر پر موجود ہے۔ تو ایک بات تو اس میں یہ ہے کہ یہ پیغمبر علیہ السلام کی بعثت سے قبل کا واقعہ ہے۔ اس وقت 5 نمازیں فرض بھی نہیں ہوئی تھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ثلاثین کا لفظ ہے، اگر اسے 3 گھنٹے پر محمول کیا جائے تو بھی کوئی اشکال کی بات نہیں، اور اگر 3 دن پر ہی محمول کریں تو تبھی ضرورت کے لیے آپ تشریف لے گئے ہوں گے، پھر وہیں تشریف لے آئے، یہ معنی لیے جائیں گے۔ بہرحال اس حدیث کے ضمن میں علماء نے لکھا ہے کہ اس سے پیغمبر علیہ السلام کے حسن اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ آپ وعدے کے کتنے سچے تھے۔ سوال کرتے ہیں مردوں کے لیے مصنون لباس کون سا ہے؟ کس لباس پر سنتی لباس کا اطلاق کیا جائے گا؟ مثلا کرتا پاجامہ یا کرتا لنگی یا جبہ اور پیجامہ، اور پینٹ اور شرٹ کو خلاف سنت لباس کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟
جواباً عرض ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا اصل لباس کرتا اور ازار یعنی لنگی تھا، اور پیجامہ خریدنا تو ثابت ہے لیکن پہننا ثابت نہیں ہے۔ البتہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے حضور کے سامنے پیجامہ پہنا ہے، استعمال کیا ہے، اور حضرت نے اس پر نکیر نہیں فرمائی، تو اس اعتبار سے تقریری طور پر یہ بھی سنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور ہر زمانے میں اور ہر علاقے میں جو متبع شریعت علماء اور صلحاء کا لباس ہے وہ سنتی لباس میں شمار ہوگا، اور ہمارے اطراف میں پینٹ شرٹ جو ہے یہ صلحاء کا لباس نہیں سمجھا جاتا، اگرچہ اسے ناجائز نہیں کہیں گے لیکن صلحاء کا لباس نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کیا کوئی ایسی روایت ہے کہ داڑھی کاٹنے کا گناہ 24 گھنٹے لکھا جاتا ہے؟ یعنی جب سے داڑھی کاٹی ہے جب سے لے کر توبہ کرنے تک مسلسل اس کا گناہ لکھا جاتا رہے گا، خواہ آدمی کسی بھی عبادت یا نیک عمل میں مشغول ہو تو اس کا ثواب اپنی جگہ، لیکن داڑھی کاٹنے کا گناہ مسلسل لکھا جاتا ہے۔ جواباً عرض ہے کہ اسی طرح کی بات حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اپنے بعض ملفوظات میں لکھی ہے، اور یہ کسی حدیث سے صراحتاً تو مستفاد نہیں ہے لیکن دلالتاً پتہ چلتا ہے، کیونکہ جب تک آدمی کی داڑھی منڈی ہوئی رہے گی وہ گنہگار رہے گا اور سنت کی خلاف ورزی کرنے والا رہے گا۔ تو بہرحال ہر مسلمان کو ایسی صورتحال سے اپنے کو بچانا چاہیے، اور سنت اور شریعت کے مطابق ہی اپنے لباس اور تراش خراش کو استعمال کرنا چاہیے۔ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے کوئی آدمی زمین پر یا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے تو کیا وہ تکبیر تحریمہ کے بعد قیام کی حالت میں ہاتھ دونوں زانوں پر رکھے گا یا باندھ کر رکھے گا؟ جواباً عرض ہے کہ قیام کی حالت میں وہ ہاتھ باندھے گا، اور قیام کے علاوہ حالات میں زانوں پر رکھے گا، یعنی جب قیام اور قرات ہوگی تو باندھ کر کے قرات کی جائے گی۔ سوال ہے اگر کسی مسجد میں یا کسی کی شرٹ وغیرہ پر کوئی تصویر بنی ہو تو اس صورت میں نماز کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے جس نے تصویر والی شرٹ پہن کر نماز پڑھی اس کی نماز سخت مکروہ ہوگی، اور اس کے پیچھے کھڑے ہونے والا شخص اگر اس سے بچ سکتا ہو تو بچ کر نماز پڑھے، اور اگر نہ بچ سکتا ہو یا اس کی نظر پہلے سے نہ پڑی ہو بعد میں دیکھا ہو تو پھر اس کی نماز میں کوئی حرج نہ ہوگا۔ سوال ہے اگر ایک ہی جنازے کی جماعت میں کچھ لوگ مسجد کے اندر اور کچھ مسجد کے باہر نماز پڑھیں تو جنازے کی نماز درست ہوئی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ نماز تو درست ہو جائے گی، لیکن جو لوگ بلا عذر مسجد کے اندر پڑھ رہے ہیں ان کی نماز مکروہ ہوگی۔ سوال ہے کہ احرام کی حالت میں ہیڈ فون کان میں لگانے کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ہیڈ فون لگانے سے کوئی جنایت لازم نہیں ہوگی، یہ کان احرام کے اندر چھپانے میں داخل نہیں ہے، یعنی ان کو کھول کر کے رکھا جا سکتا ہے، ڈھکا بھی جا سکتا ہے، اس سے کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔